علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، اس پر میں آج کی اس نشست کے جملہ منتظمین کو، جس میں یقیناً محترم حافظ محمد یعقوب صاحب اور پھر یہ دارالعلوم غوثیہ جامعہ غوثیہ فیضان رضا، اس کی کمیٹی کے جملہ اراکین کو، یہاں پڑھنے والے طلباء کو اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس نشست کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس نشست کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس جامعہ غوثیہ فیضان رضا سے 8 وہ خوش نصیب بچے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تحفیظ کا عمل مکمل کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کی اس محفل کے اصل دولے تو وہ ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں، ماشاءاللہ۔ میں ان بچوں کو بھی، ان بچوں کے والدین کو بھی اور ان بچوں کے اساتذہ کو بھی اور ان کے جملہ رشتہ داروں کو بھی دل کی گہرائیوں سے کروڑہا مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جس طرح انہوں نے قرآن پاک کے حفظ کا کام مکمل کیا ہے، باری تعالیٰ اسی طرح ان کے سینوں کو اس قرآن کے نور سے منور فرما دے اور تا دم مرگ ان کو قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آج کی اس محفل کا دوسرا رخ، چونکہ یہ میلاد پاک کا مہینہ ہے، ابھی اشتہار پہ میں نے جو دیکھا ہے تو محترم علامہ تنویر صاحب کے چھوٹے بھائی، میں نے ان سے پوچھا کہ بھی کس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے، چونکہ یہ بھی علامہ ہیں، تو انہوں نے میری توجہ دلائی کہ آج اشتہار پر آلریڈی ایک موضوع لکھا ہوا ہے، تو آپ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور موضوع لکھا ہوا ہے ہست حب رحمت للعالمین۔ یہ اقبال کا شعر ہے جس کا اصل تو مفہوم پورا شعر ہو تو تبھی مکمل ہوتا ہے کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو آپ کا موضوع ہے اس پر ہی چند کلمات ٹوٹے پھوٹے آپ کی خدمت میں عرض کروں، مگر پہلا حصہ جس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کی اس محفل کے اصل دولے تو یہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے حفظ کا کام مکمل کیا ہے۔ ان کو اگر کروڑوں بار بھی مبارکباد پیش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ ہم تو ان کو وہ عزت، وہ آنر دے ہی نہیں سکتے۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جو حفاظ کرام ہیں نا، ان کی اپنی شان اور مقام تو آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ہوگا۔ ان کے والدین کے لیے ایک سٹیج لگایا جائے گا، ان کے سروں پر سونے کے تاج پہنائے جائیں، اور لوگ دیکھ کر ہی اندازہ کر لیں گے کہ لگتا ہے کسی حافظ قرآن کے والدین،
اور پھر اس حافظ سے کہا جائے گا کہ بھئی آپ نے قرآن کو زبانی یاد کیا، اب تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرتا جا، جب تک تو قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا جنت میں تیرے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ جسٹ اندازہ کر لیں کہ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں، کتنے کلمات ہیں، تو جب تک قرآن پاک کی تلاوت حافظ کرتا چلا جائے گا اس کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا شان اور کیا مقام! یہ خوش نصیبی کی بات ہے، کرم کی بات ہے کہ کائنات کی عظیم ترین کتاب کسی کے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ ہمیں اس بات کی طرف اپنے بچوں کو راغب کرنا چاہیے، یہ ایک عظیم عمل ہے۔ اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر سورہ فاطر، قرآن پاک کا 35واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 32 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تاکہ تھوڑی سی گفتگو پہلے اس پر ہو جائے۔ آپ بڑی توجہ اور غور سے سنیں کہ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ایک بڑی ہی اہم بات ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ کن کو بنایا؟ الذی نصطفینا من عبادنا، فرمایا ان کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ یہاں تک باری تعالیٰ نے آپ کی شان بیان کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر بڑا بڑا کچھ بیان ہوا ہے، مگر کتنی کرم کی بات ہے کہ باری تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہماری شانیں بھی بیان کی ہیں۔ اور آج آپ قرآن کی زبان میں اپنی شان سنیں کہ باری تعالیٰ نے ہماری شان کیسے بیان کی۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ یاد رکھیں کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے، جو باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرما دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش۔ تو جس قرآن کو وہاں کتاب کہا ہے اسی کتاب کا ذکر یہاں ہوگا۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ تو اس قرآن کے وارث کون ہیں؟ آپ ترجمے کو پڑھیں گے تو مترجمین نے، حضور شیخ الاسلام نے تو بریکٹ ڈال کر وہیں پر لکھ دیا ہے کہ اس سے مراد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا نا کہ پھر ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا، تو جن کو وارث بنایا ہے وہ وارث بننے والے کون ہیں؟ وہ ہم خوش نصیب ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے جب وارث بنانے کی بات کی ہے تو جو پہلی ایمان افروز بات جس کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، فرمایا ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا۔ اورثنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے ہم نے وارث بنایا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ تو کیا خیال ہے، اللہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ وہ تو اپنی توحید کا پرچار چاہتا، تو چاہیے تو یہ تھا، اس کی توحید کی ڈیمانڈ اور تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ جب وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو اپنی بات اسے واحد کے صیغے میں کرنی چاہیے۔ وہ یوں کہتا کہ پھر میں نے وارث بنایا، اس نے میں نے نہیں کہا بلکہ کہا پھر ہم نے وارث بنایا۔ قرآن پاک کے اندر وہ اپنی ذات کے لیے واحد کا صیغہ بھی استعمال کرتا ہے، مگر کبھی کبھی ایک ہونے کے باوجود وہ اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتا ہے۔ جیسے جب اس نے ہمارے مقصد تخلیق کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا وما خلقت الجن، تو خلق تو یہ واحد متکلم کا صیغہ، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں اس نے میں کہہ کے بات کی، چونکہ اس کی عبادت کی بات ہے تو اس نے عبادت کی بات کرتے ہوئے اپنی بات جمع کے صیغے میں
نہیں کی، واحد کے سیغے میں بات کی. خلق تو واحد متکلم کا سیغہ ہے. اب کلمہ یہی ہے مگر اسی کو اس نے جمع کے سیغے کے ساتھ بھی استعمال کیا. سورہ 3 کو پڑھیں. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا. اب وہ میں سے ہم پہ آ گیا. یہاں اس نے ہم کہہ کے بات کی. ایک جگہ پر نہیں، وہ کئی مقامات پر ہم کہہ کے بات کرتا. اسی قرآن کو سامنے رکھے تو جب اس نے قرآن کی بات کی تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس نے ہم کہہ کے بات کی. الغرض کئی مقامات پر یہ مل جائے گا. آپ کبھی سورہ علم نشرہ کو پڑھیں، ساری جمع کے سیغے ملیں گے. علم نشرح، یہ نشرح بھی جمع کا سیغہ ہے. محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ پھر معروف کلمات آپ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ قرآن میں کہہ کے بھی اپنی بات کرتا ہے اور ہم کہہ کے بھی بات کرتا ہے. مگر جب وہ ایک ہونے کے باوجود اپنی بات ہم کہہ کے کرے تو اس میں دیگر کئی حکمتوں کے ساتھ ایک حکمت اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ بسا اوقات کسی کو احسان جتلا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر چیلنج بھی پایا جا رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو وہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے، کچھ کو احسان جتلا رہا ہوتا ہے. مثلا اسی بات کو لے لیں جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. فرمایا محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تو ہم کہہ کے بات کی. تو یہاں ہم کہہ کے بات کر کے وہ اپنی ایک طاقت کا، قوت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور کافروں کو، منکروں کو ایک چیلنج کرنا چاہ رہا ہے کہ اے کافرو، اے میرے مصطفیٰ کے دشمنوں، ذرا سوچو جس محبوب کا ذکر بلند ہم نے کر دیا ہو، پھر کس کی مجال جو میرے مصطفیٰ کے ذکر کو کم کر سکے. وہ ہم کے اندر ایک طاقت ہے، ایک زور ہے. اسی طرح جیسے میں نے آیت پڑھی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو وہ چیلنج کرنا چاہ رہا ہے کہ بھئی جس ذکر کے محافظ ہم ہیں، پھر کس کی مجال جو اس کی زیر یا زبر میں بھی کوئی تبدیلی کر سکے. تو ایک چیلنج بھی ہوتا ہے. اور سم ٹائمز وہ جمع کا سیغہ استعمال کر کے مخاطبین کو احسان جتلا رہا ہوتا ہے. جیسے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. فرمایا تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا. فرمایا انسان، یہ جو ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، سب سے اعلیٰ بنا دیا ہے، یاد رکھ لے اس میں تیری اپنی ذات کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ محض ہمارا کرم ہوا کہ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات طبقہ انسانیت میں پیدا کر دیا. کیا خیال ہے؟ یہ اسی کا کرم ہے نا. اس میں کوئی ہمارا عمل دخل ہے؟ یہ محض اس کا کرم ہے. آپ دیکھیے نا یہ کتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ آپ اللہ کی مخلوقات پر اگر نظر دوڑائیں تو شاید وہ گنتی میں آنے والی بھی نہیں. اور اس کی کتنی مخلوقات ہیں جن کو آئے دن ہر روز آپ اپنے پاؤں سے رونتے رہتے ہیں. آپ کے پاؤں کے نیچے پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہوتی ہیں. مگر یہ اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق، اشرف المخلوقات، طبقہ انسانیت میں ہمیں پیدا کر دیا. یہ محض اس کا کرم ہے. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میں اگلی بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں، اور رسنا تک تاکہ لے آؤں، یہ اس کا ایک کرم ہے. پھر اس کا اگلا کرم ہوا کہ ٹھیک ہے اس نے انسان تو بنایا، مگر انسانوں کو بھی دیکھیں تو انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو کافر ہیں اور کچھ وہ ہیں جو مومن ہیں. ہے نا دو طبقات. اس وقت بھی دیکھیں تو میرا خیال 50% سے زیادہ اس وقت کافر ہیں.
یہ پھر کتنا اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں سے پیدا کیا اور انسانوں میں سے بھی پھر اس طبقے میں رکھا جس طبقے پر اس نے کرم کیا اور اس کو ایمان کی خیرات عطا کر دی۔ یہ ایمان کا مل جانا یہ بھی محض اس کا کرم ہے، یہ بھی کسی کے تیر مارنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو شاید کو بہت بڑا تیر مار لیا۔ ہم خود ذرا کبھی اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں، یہ جو آج ہم کلمہ پڑھ کے مومن بنے بیٹھے ہیں، اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال؟ یہ ہم مومنوں کے گھر پیدا ہو گئے، اللہ نے ماحول ایسا عطا کر دیا اور یہ ایمان کی دولت ہمیں وراثت میں مل گئی۔ یہی کسی کافر کے گھر پیدا ہو جاتے تو شاید مرتے دم تک ہمیں کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہوتا۔ تو یہ بھی محض اس کا کرم ہے، احسان ہے۔ کئی لوگ ایسے تھے جب وہ کلمہ پڑھتے نا تو اپنے کلمہ پڑھنے کا بھی احسان جتلاتے۔ یہ بات بھی قرآن پاک میں لکھی ہے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے کبھی غور کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دعوت لے کر آئے اور لوگوں کو بتاتے کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، آؤ میری دعوت کو قبول کر لو، کلمہ پڑھو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو کئی ایسے سادہ لوگ، آرابی، دیہاتی، وہ جب کلمہ پڑھ لیتے، آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے نا، تو کئی ایسے بھی تھے کہ جو کلمہ پڑھ لینے کے بعد خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان جتلاتے۔ کیا کرتے بھئی؟ احسان جتلاتے کہ آپ ایک دعوت لے کر آئے تھے، اس دور میں جب آپ کو مانتا کوئی نہیں تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، تو شاید کلمہ پڑھ کے ہم نے کوئی ان پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ بعض نادان ایسے احسان جتلاتے۔ باری تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی قرآن میں کیا، اور سورہ حجرات کو پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یمنون علیک ان اسلم، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان اسلمو، کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا۔ تو مولا پھر فرمایا، کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں فرما دو، لا تمنوا علیہ اسلامکم، فرمایا اپنے اسلام لانے کا مجھے احسان نہ جتلاؤ، یہ مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی خیرات عطا کر دی۔ تو یہ ایمان کا مل جانا یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جب وہ جمع کے صیغے میں بات کرتا ہے تو کبھی کبھی بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ساتھ ایک حکمت مخاطب کو احسان جتلانا بھی ہوتا ہے، اس کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو نعمت تجھے ملی ہے، اس نعمت میں تیرا کوئی کمال، یہ محض ہمارا کرم ہے کہ ہم نے تجھے اس نعمت سے نواز دیا۔ تو اس نے پہلا کرم یہ کیا کہ ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اس نے اگلا کرم یہ کیا کہ پھر ہمیں صاحب ایمان بنایا، اور صاحب ایمان بنانے کے بعد پھر اس نے ایک سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہمیں اس ہستی کی امت میں پیدا کیا جس ہستی کا امتی بننے کی دعائیں خود انبیاء بھی کرتے رہے۔ آپ غور کریں، یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، آپ میری بات پر شاید دھیان نہیں کر رہے، صرف اس کو سوچیں کہ بندہ صرف یہی 3 باتیں لے لیں تو کبھی سوچیں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہم زندگی بھر اگر اسی نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیں تو شاید اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنا بڑا کرم کیا۔ یہ ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد پھر اس نے صاحب ایمان بنایا، اور صاحب ایمان بنانے کے بعد پھر اس نے اپنے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اور آپ کا امتی بننا تھا کہ امتی ہونے کی وجہ سے ہم اس کتاب اور قرآن کے وارث بن گئے۔
یہ بات باری تعالیٰ اس جمع کے سیغے میں بتا رہے ہیں، ثم اورثنا الکتاب، فرمایا پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے محبوب کی امت کو۔ تو فرمایا یہ جو ہمیں تمہیں کتاب کا وارث بنا دیا ہے نا، اس کتاب کا وارث بننے میں تمہارا کوئی کمال، یہ محض ہمارا کرم ہے کہ ہم نے تمہیں چن لیا اور چن کر اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ اب آگے سنیں باری تعالیٰ نے آگے آپ کی شان کیا بیان کیا ہے جو میں اصل بتانا چاہ رہا۔ فرمایا ہاں ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے محبوب کی امت کو بنایا، مگر جن لوگوں کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے، اگر جاننا چاہو کہ یہ خوش نصیب کون ہیں، بیٹھے بھئی آپ کی توجہ پوری رہنی چاہیے میری پر، جب تک آپ غور سے سنیں گے نہیں نا مزہ نہیں آئے گا۔ یہ آنے جانے والا سلسلہ آپ تھوڑا رکنا چاہیے ہیں، جن کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بچوں کو تھوڑا سا اپنی نظر میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، تاکہ بار بار ان کے آنے جانے کا سلسلہ بھی نہ ہو۔ اب اگلی بڑی توجہ طلب بات ہے، فرمایا بھی پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان خوش نصیبوں کو بنایا۔ ذرا اپنی شان اور مقام سنیں، جب باری تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ڈسکس کیا، فرمایا کن کو وارث بنایا؟ الذین، ان لوگوں کو وارث بنایا، استفینا من عبادنا، فرمایا ان کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ شاید ابھی اس بات کی لطافت اور اس بات کی نزاکت آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھیے کچھ ہوتے ہیں بندے، اور کچھ بندوں میں سے وہ ہوتے ہیں جو اس کے بندے ہوتے ہیں۔ بندہ اور اس کا بندہ ہونے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ فرمایا لوگوں بندہ ہونا اور اس کا بندہ ہونا اس میں بڑا فرق ہے۔ جب تک بندہ بندہ رہتا ہے وہ ہر وقت خدا کی رضا کے انتظار میں رہتا ہے کہ مولا کیا چاہتا ہے، اور جب وہ بندوں میں سے نکل کر اس کا بندہ بن جاتا ہے نا، تو پھر خدا بندے کی رضا کا منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ جب باری تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا ہے نا تو آپ غور سے سنیں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کی شان اور مقام بیان کر رہا۔ علامہ صاحب یہ جو ہے نا بچوں کا آنا جانا یہ ختم کریں۔ ایک بچہ پیچھے سے چلتا ہے اور سب کے کندھے پھلانگتے ہوئے پھر آگے آ کے بیٹھتا ہے۔ اب دیکھیں ایسے تو ماحول نہیں ہے گفتگو کرنے کا۔ یہ کوئی ایک بندہ ہونا چاہیے جو بھائی دیکھو جس کے پاس سے گزرے نا وہ وہیں اس کو پکڑ کے اگر بٹھا لے، مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور اس سے جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے سب کی توجہ بٹ جاتی ہے۔ تو بچوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، اور کچھ آپ لوگ بھی جس کے پاس جہاں بچے بیٹھے ہیں نا بس تھوڑی سی نظر رکھیں، ان کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ یکسوئی رہے۔ اب ذرا سنیں باری تعالیٰ نے جب آپ کا ذکر کیا کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث کن لوگوں کو بنایا، تو فرمایا اس کا وارث ہم نے بندوں کو نہیں بتایا، بندے تو بہت ہوں گے۔ فرمایا ہم نے ان کو وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے بھی چن لیا۔ الذین استفینا من عبادنا، ایک ہوتے ہیں عباد، عباد کا معنی ہے بندے، مگر یہاں کہا عبادنا ہمارے بندے۔ فرمایا کچھ بندے ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کو خدا ہو کر میں اپنا بندہ کہتا، اور جن کو کتاب کا وارث بنایا فرمایا وہ فقط میرے بندے نہیں ہیں بلکہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو میں نے اپنے بندوں میں سے بھی پھر چن لیا۔ ذرا چشم تصور میں لائیں باری تعالیٰ نے کس کیٹیگری میں آپ کو رکھا۔ اپنے بخت پر ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں کس محبوب کے قدموں سے جوڑ کر کس منصب اور مقام پر بٹھایا۔ فرمایا جن خوش نصیبوں کو میں نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ کتاب کے وارث بن گئے۔
تو فرمایا جن کو اپنے محبوب کا امتی ہونے کی وجہ سے میں نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے، اگر ان کی شان جاننا چاہو تو یہ کون ہے؟ فرمایا الذی نستفینا من عبادنا، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے بھی پھر چن لیا۔ کچھ بندے تھے، پھر بندوں میں سے کچھ کو اس نے چنا، اس نے اپنے بندے بنایا، اور جن کو اپنے بندے کہا پھر ان میں سے بھی کچھ کو چنیدہ بنایا، اور ان کو چن کر پھر اپنے محبوب کا امتی بنا کر اس کتاب کا وارث ہونے کا شرف عطا کیا۔ اس پر تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، کیونکہ آگے بہت باتیں آپ سے کرنی ہیں، مگر آگے رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات ہے۔ یہاں تک آپ کی شان، منصب اور مقام بیان کیا۔ فرمایا ہمارا کرم ہوا کہ ہم نے آپ لوگوں کو اپنے محبوب کی امت کو چن کر اس منصب اور مقام پر بٹھایا، مگر فرمایا جن کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اب ان کا حال یہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا اب ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور پھر انہی میں سے کچھ وہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور انہی میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے اذن سے نیکیوں میں، حسنات میں اور خیر کے کاموں میں بڑی سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ 3 کیٹاگریز بیان کی جن کو باری تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا۔ فرمایا ان میں سے ایک کیٹاگری وہ ہے کہ جن کو میں نے تو اس اونچے منصب پر بٹھایا تھا کہ اپنے بندوں سے بھی میں سے بھی چن کر اس کتاب کا وارث بنایا، مگر اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس منصب پر ہونے کے باوجود بھی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ظالم ہیں۔ آپ پوچھیں کون ہیں تو ہم سارے ہی اپنے گریبانوں میں جھانک کر اگر دیکھیں تو شاید کسی نہ کسی کیٹاگری، ظلم کی کیٹاگری میں ہم بھی فال کرتے ہیں۔ چونکہ بات قرآن کی ہو رہی ہے نا، تو میں قرآن ہی کو سامنے رکھتے ہوئے آج اس ظلم کی بھی تشریح کرنا چاہ رہا۔ باری تعالیٰ نے ظالم کن کو کہا؟ فرمایا میں نے کتنا کرم کیا کہ ان کو چن کر اس کتاب کا وارث بنایا، اور یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ جن کو میں نے اس کتاب کا وارث بنایا زندگی بیت جاتی ہے، ان کو اس کتاب کو تکنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں کہ بس مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد ان کو قرآن دیکھنے کی بھی شاید توفیق نہیں ہوتی۔ یہ الگ، آپ ہر کوئی اپنے اپنے حال کو دیکھتا جائے کہ میں کس کیٹاگری میں ہوں۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو ممکن ہے سال کے بعد رمضان میں زیارت ہو ہی جاتی ہے، اللہ کا کرم ہو جائے رمضان کے مہینے میں پڑھ لیتے ہیں، ورنہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں ہمیں قرآن کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، السلام علیکم، ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ آج کی اس بزم کی رونق محترم صاحبزادہ پیر محمد اقبال صاحب تشریف لائے، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو حاضرین مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم ذرا اپنے اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم ظلم کی کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ہم اگر اپنے حال کا جائزہ لیں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، اور وہ کتاب جس کتاب کا اللہ نے ہمیں وارث بنایا ہے، ہمیں ڈھنگ سے وہ کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی۔ وہ چند صورتیں جو ہر روز ہم نے نماز میں تلاوت کرنا ہوتی ہیں، ہمیں وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ کوئی نہیں آتی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اور پھر آپ کبھی اس سے آگے سوچیں کہ جن خوش نصیبوں کو یہ کتاب پڑھنا آ جاتی ہے، وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔
اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ اللہ نے ایک اتنی عظیم کتاب کا ہمیں وارث بنایا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، سمجھ ہی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ طاہر ضیاء صاحب تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہمارے اور مہمان، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو نہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ہمیں سمجھ ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ اس کی روشنی میں تو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا اور انہوں نے ہمیں اس کتاب کا، اس قرآن کا وارث بنایا ہے، تو پھر ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ سب سے پہلے اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اس قرآن کے کچھ حقوق ہیں، میں زیادہ دقیق باتوں میں جانے کی بجائے بس سادہ سادہ لفظوں میں ان کو دہرا دیتا ہوں۔ دیکھیے نا، آپ کبھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، اس کی تلاوت کریں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، جنہیں ہم نے قرآن عطا کیا، یتلونہ، پھر وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیسے؟ حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، خالی تلاوت کی بات نہیں۔ فرمایا وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی اور پھر وہ اس کتاب کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، ان کے لیے حصر کے انداز میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ۔ فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ حصر کا مطلب کہ اس کے علاوہ کسی اور کا ایمان قابل قبول، اس کتاب پر، قرآن پر فرمایا ایمان ان کا معتبر ہوگا جو اس قرآن کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو ہم ذرا اپنا جائزہ لے لیں کہ تلاوت کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، ہم تو وہ ہیں جو سرے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہی کوئی نہیں۔ تو ذرا سوچ لیں ہمارے ایمان کا عالم کیا ہوگا، ایمان کی حالت کیا ہوگی۔ ضرورت ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں اس قرآن کا، اس کتاب کا وارث بنایا، اور قرآن کی تلاوت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اس قرآن سے محبت کریں۔ کیا کریں؟ اس سے محبت والا تعلق قائم کریں۔ محبت کوئی روکھی سوکھی نہیں، بلکہ ایسا محبت والا تعلق قائم ہونا چاہیے کہ قرآن نظروں کے سامنے آئے، دل میں ایک محبت کی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے۔ جس طرح محبوب کو دیکھ کر سکون ملتا ہے نا، ایسے قرآن کو دیکھ کے سکون ملنا چاہیے۔ قرآن سے ایسی محبت ہونی چاہیے۔ کوئی پوچھے کہ قرآن سے محبت کی ضرورت کیا ہے، تو میں سادہ سی ایک ہی بات بتاتا ہوں، بھئی قرآن سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ یہ قرآن ہمارے دو محبوبوں کا کلام ہے۔ اس سے بڑھ کر اور محبت کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ خود اللہ کا کلام بھی ہے اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی ہے۔ تو محبوب کے کلام سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ پھر ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جب قرآن سے محبت ہو جائے تو پھر اس قرآن کا ادب ہونا چاہیے۔ اور کتنی کی عظیم کتاب ہوگی کہ جس کے آداب خود خالق کائنات نے سکھائے۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، خبردار اس قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا جب تک کہ تم طہارت حاصل نہ کرو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ فرمایا جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو اس کا ادب یہ ہے کہ پھر خاموش رہا کرو اور اسے غور سے سنا کرو۔ پھر جب محبت اور ادب کی توفیق مل جائے تو پھر اگلا اس کا حق یہ بنتا ہے کہ پھر ہر روز بلا ناغہ اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ قرآن سے تعلق صرف رمضانی نہیں ہونا چاہیے کہ سال کے بعد رمضان کا مہینہ آیا تو 5-7 مرتبہ قرآن ختم، اور جیسے ہی رمضان گزرا تو قرآن بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز خواہ تھوڑا پڑھیں،
ہر روز صبح سویرے اٹھے، فجر کی نماز ادا کریں، اپنے بیوی بچوں کو اٹھائیں اور انہیں کہ آئیں آج ہم اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ایسا قرآن سے تعلق قائم کرنے کے ساتھ، اور پھر جب تلاوت کا ذوق مل جائے تو خدا کرے کہ ہمارا ذوق اس حد تک بھی ڈیویلپ کرے کہ کبھی 5 7 10 دوست آپس میں مل بیٹھے اور جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو انہیں کہیں بھئی آپ قرآن کی تلاوت کریں، ہم سارے قرآن کو سنتے ہیں، کبھی ذوق سے اس قرآن کو سنا کرے۔ باری تعالیٰ نے 7ویں پارے کی پہلی آیت کو پڑھیں، قرآن سننے والوں کو اپریشیٹ کیا، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ اس کلام کو سنتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو فرمایا اس قرآن کے سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کو سننے کا ذوق پیدا کریں، قرآن کے سننے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، قرآن کے سننے سے دلوں پہ لگے ہوئے تالے کھلتے ہیں۔ پھر جب قرآن کی تلاوت اور سماعت کا ذوق مل جائے تو یہاں تک بھی قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا جو باری تعالیٰ نے کہا حق کا تلاوت ہی، ایسی تلاوت کرو جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو آپ نے محبت بھی کر لی، ادب بھی کر لیا، پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا۔ مجھے دیانتداری سے بتائیں اگر آپ کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے تو کیا تلاوت کا حق ادا ہوا؟ اجر مل جائے گا۔ وہ آقا نے فرما دیا کہ جو خالی ناظرہ قرآن بھی پڑھے گا نا، ایک ایک حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اجر تو مل گیا مگر اس کی تلاوت کا حق تب ادا ہونا تھا کہ آپ پڑھتے بھی اور پڑھتے کے ساتھ ساتھ پھر اسے سمجھتے بھی، پتہ بھی چلتا کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ اللہ نے اسے خالی ثواب کی کتاب بنا کے نہیں بھیجا کہ طوطے کی طرح رٹ کے صرف خالی پڑھتے چلے جائیں، نہیں، اس کو سمجھنا یہ اس سے بھی اگلا درجے کی بات ہے۔ پھر بھلے سے صرف 2 آیتیں پڑھیں مگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر پڑھیں کہ یہاں باری تعالیٰ نے مجھے زندگی گزارنے کا اصول کیا دیا ہے، وہ مولا راضی کس بات سے ہوتا ہے، ناراض کس بات سے ہوتا ہے۔ تو پھر قرآن کو سمجھنا یہ اس کا اگلا تقاضا ہے، اور جب سمجھ آ جائے تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کا پھر اگلا تقاضا یہ ہے کہ جتنی سمجھ آ جائے اس سمجھ کے مطابق پھر خود کو بدلا جائے۔ آپ نے پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، تو مجھے بتائیں اگر آپ نے عمل ہی نہ کیا تو تلاوت کا حق ادا تو پھر بھی کوئی نہ ہو۔ قرآن کو صرف علم کے حاصل کرنے کے لیے تو نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے کہ پتہ چلے کیا اس قرآن میں لکھا ہے اور بس بات ختم، نہیں، قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ جتنی سمجھ آ جائے پھر اس کے مطابق خود کو بدلے، اس پر عمل کرے۔ باری تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں عمل کی بات کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا۔ عمل، اعمال صالحہ کیا ہیں؟ اسی قرآن پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ چند وہ میں نے بنیادی باتیں بتائیں کہ خوش نصیب ہیں یہ بچے جن کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کا حافظ بننے کا شرف عطا کیا، اور خدا کرے کہ آپ حفظ سے بڑھ کر یہ اس قرآن کو سمجھنے والے بھی بنے، اور سمجھنے کے بعد پھر اس قرآن کے ایسے باعمل کاری بنے کہ پھر جہاں جہاں جائیں ان کی شخصیات سے پھر قرآن کا نور پھوٹتا نظر آنا چاہیے، ہر جگہ قرآن کا فیض بٹنا چاہیے۔ اب دوسرا جو پہلو آج کی ہماری اس نشست کا ہے وہ اس قرآن کے ساتھ ہی جوڑ کر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو عنوان آپ نے لکھا ہوا ہے حکیم الامت علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر بھی پہلے نمبر پر وہی بات کی کہ یہ قرآن، جس قرآن کو اگر خالی پڑھا جائے تو ایک ایک حرف کے بدلے باری تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ وہ قرآن کیا ہے، اس قرآن کا مغز کیا ہے، اس قرآن کا نچوڑ کیا ہے، یہ آج کے اشتہار پر عنوان لکھا ہوا ہے کہ مغز قرآن
روح ایمان، جان دین. تین باتیں اقبال نے کی ہیں کہ قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان. فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ یہ کیا ہے، یعنی اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کا مغز کیا ہے، قرآن کا نچوڑ کیا ہے، قرآن کا لب لباب کیا ہے، قرآن میسج اور پیغام کیا دیتا ہے، پھر جاننا چاہتے ہو کہ ایمان کی روح کیا ہے، پھر جاننا چاہتے ہو کہ دین کی جان کیا ہے، تو تینوں چیزوں کا ذکر کر کے حکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا ہست حب رحمت للعالمین. فرمایا لوگوں، قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان اگر کچھ ہے تو وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہے. تو فرمایا قرآن کا مغز بھی یہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ایمان کی روح بھی کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہے، اور دین کی جان بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہے. اگر یہ محبت نہیں ہے تو سمجھیں آپ نے قرآن سے کچھ بھی نہیں پایا. اگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق نہیں ہے، کروڑ کلمہ پڑھتے رہیں، وہ ایمان مردہ لاش ہے جس کے اندر روح اور جان کوئی نہیں ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، عمل کریں، دین پر عمل کرتے رہیں ساری زندگی، مگر اگر سینہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے خالی ہے تو فرمایا تمہارے سارے اعمال یہ بھی مردہ لاشیں ہیں، یہ جان کے بغیر ہیں. یہ ہے جو اقبال سمجھانا چاہ رہا ہے اپنے اس شعر کے ذریعے. دیکھیے اقبال نے قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کو قرار دیا. مجھے معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے ویسے ہی اس محبت کے منکر ہیں، جو اس محبت کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا محبت کی باتیں کرتے ہو، ممبروں پر بیٹھ کر کوئی زلف کی بات کرتا ہے، کوئی رخسار کی بات کرتا ہے، یہ تو لیلا مجنوں کی باتیں. کامیابی چاہتے ہو خالی سیرت پر عمل کرو تمہیں کامیابی مل جائے گی. تو ایک طبقہ تو کلمہ پڑھنے والوں کا وہ ہے جو سرے سے اس محبت کے ویسے ہی منکر ہیں. ان کی بات تو کیا کرنی، ان کی حالت پر تو ترس آتا ہے کہ بیچاروں کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اس محبت کو مانتا ہے، وہ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ایک غلط فہمی ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے. وہ آج بتانا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تو میں وہ بات کرتا ہوں جو ہمارے اندر تھوڑی بہت کمی ہے. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی محبت کو ایمان کہتے ہیں. دیکھیں نا، ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، گھر بار سے محبت کرتے ہیں. اگر اسی طرح کی کوئی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہو نا، تو یاد رکھیں اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے. یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو توجہ سے پھر سنیں. اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے. تو آپ پوچھیں گے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے. عام روٹین کی محبت نہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت کہ جس محبت کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے، اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہا جاتا ہے. اگر اس درجے کی محبت ہے تو سمجھو ایمان ہے، ورنہ کروڑ کلمے پڑھتے رہیں سمجھے ایمان بھی ایک مردہ لاش ہے آپ کے پاس جو روح سے خالی ہے، جان سے محروم.
یہ اقبال نے کہا ہے روح ایمان، ایمان کی روح کیا ہے؟ وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہے۔ اب یہ جو میں نے زور دے کے بات کی ہے کہ خالی محبت مصطفیٰ کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ تو آئیے یہ بات اب آپ کو قرآن اور حدیث سے تھوڑی سی سمجھاتا تاکہ یہ بات سمجھ بھی آئے۔ میں حدیث مبارکہ پہلے عرض کرتا ہوں، معروف بات ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، کتابیں بھری پڑی ہیں، معروف بات ہے، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، مگر آج اس اینگل سے سنیں یہ بات کو سمجھنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قرآن کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا، اسی طرح ہمارے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات بھی کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا۔ آقا بتا رہے ہیں مومن کون ہے، ایمان والا کون ہے۔ فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر جب تک وہ پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے والدین کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہاں طرح والی بات، جیسے والدین سے محبت کرتے ہیں اگر اسی طرح کی محبت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو تو وہ محبت ایمان کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ فرمایا اگر مومن بننا ہے تو پھر والدین کی محبت بھی نیچے رہ جائے، اور جب تک میری محبت اس محبت پر غالب نہ آ جائے، فرمایا تب تک تو مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ پھر دوسرے سٹیپ پر اولاد کی بات کی، یہ نہیں کہا کہ اولاد کی طرح مجھ سے محبت کرو۔ آپ ذرا اپنے سامنے پیمانہ رکھیں کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ فرمایا جتنی محبت ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے نا، جب تک اس سے بھی بڑھ کر تم پہلے میری ذات سے محبت نہیں کرتے، فرمایا تو مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ اور تیسرے سٹیپ پر باری تعالیٰ نے فرمایا والناس اجمعین، کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر۔ فرمایا کائنات انسانی کے اندر تمہارے ہاں محبت کا جو بھی کنسپٹ پایا جاتا ہے، جو بھی تصور پایا جاتا ہے، جب تک ہر اس محبت کے تصور سے بڑھ کر پہلے تم میری ذات سے محبت نہیں کرتے، فرمایا تو مومن نہیں ہو سکتے۔ اب اس کائنات انسانی کے اندر محبت کے کیا کیا تصور پائے گئے ہیں، اگر اس کی جسٹ ایک جھلک آپ کو کروانا چاہوں تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ حقیقت تھی یا نہیں، مگر معروف بات ہے، آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجنوں کو لیلا سے بڑی محبت تھی۔ یہ انسان کی انسان سے محبت ہے، اور اس محبت کا رنگ یہ تھا کہ ایک دن کسی نے مجنوں کو دیکھا، وہ ایک کتے کے قدم چوم رہا تھا۔ دیکھنے والے نے کہا پاگل ہو گیا ہے، کتے کے قدم چوم رہا۔ تو مجنوں پلٹ کے جواب دیتا ہے کہ پاگل میں نہیں ہوں بلکہ پاگل تم ہو، تمہیں کیا خبر، یہ کتا کوئی عام کتا نہیں ہے، یہ وہ کتا ہے جو کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے، عشق کتوں کے قدم بھی چمواتا ہے۔ اب آقا کی حدیث مبارکہ کو سمجھیں، محبت کا یہ تصور سامنے رکھیں۔ فرمایا جتنی محبت کسی ایک انسان کو دوسرے سے ہو سکتی ہے نا، جب تک اس سے بھی بڑھ کر پہلے تم میری ذات سے محبت نہیں کرتے، فرمایا تو مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ سرے سے اس محبت کے منکر ہیں، کیسا ان کی سمجھو اور عقلوں پر پردہ پڑ جاتا۔ اور کوئی کہے کہ یہ خالی شاید میں نے حدیث کی بات کی ہے، میں نے بتا دیا جیسے قرآن کی بات رد نہیں ہو سکتی، حدیث کی بات بھی رد نہیں ہو سکتی۔ اب یہی محبتوں کا توازن باری تعالیٰ نے قرآن میں سمجھایا۔ سورہ توبہ ہے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها
व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। महबूब ने फरमा दो, इन काना आबाउकुम, लोगो ये जो तुम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते, व अबनाउकुम, फिर तुम्हारी अपने बेटों से मोहब्बत, व इख्वानुकुम, फिर तुम्हारी अपने भाइयों से मोहब्बत, व अज़वाजुकुम, फिर तुम्हारी अपनी अज़वाज से मोहब्बत, व अशीरातुकुम, फिर तुम्हारी अपने रिश्तेदारों से, ख़ानदान से मोहब्बत। अब देखें कुरान गिन गिन के मोहब्बतों को बता रहा है। ये मैं कोई किस्सा कहानी नहीं है, अब आपको डायरेक्ट कुरान सुना रहा हूँ। वाम वालो निक तरफ तुमुहा, फरमाया फिर तुम्हारी अपने उस माल से मोहब्बत जिस माल से, माल के नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, जिसको तुम बड़ी मेहनत से कमाती हो। व तिजारतुन तख्शौना कसादहा, फिर तुम्हारी अपनी तिजारत से, कारोबार से, बिजनेस से मोहब्बत जिसके लॉस का तुम्हें डर लगा रहता है। व मसाकिन तरदौनहा, फिर तुम्हारी अपने मस्कन से, वतन से, देश से, घर बार से मोहब्बत जिसे देख देख कर तुम्हारी आंखें ठंडी होती हैं। ये सारी मोहब्बतें गिनवाकर आगे फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। फरमाया लोगों, अगर ये दुनिया की मोहब्बतें, अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत और उसके रास्ते में जिहाद की मोहब्बत पर गालिब आ गई, तो फरमाया फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रे, फिर इंतजार करो कि तुम पर अल्लाह का अजाब कब उतरता है। जिसका मतलब कि बारी ताला दो टोक लफ्जों में ऐलान कर रहे हैं कि लोगों, ईमान सलामत तब है कि दुनिया की सब मोहब्बतें नीचे रह जाएं और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इन सारी मोहब्बतों पर गालिब आ जाए। ये कैफियत है तो ईमान है। अच्छा, यहाँ रुक कर एक और ख़ास बात भी आपको बताऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि वालिदैन से मोहब्बत होनी नहीं चाहिए। कुरान ये नहीं कह रहा कि औलाद से मोहब्बत की ज़रूरत ही कोई नहीं है, कारोबार से मोहब्बत ही नहीं होनी चाहिए, माल और दौलत से मोहब्बत ही नहीं होनी चाहिए। ये कोई हराम शय नहीं है, बल्कि कुरान ये जितनी मोहब्बतें हैं ना, ये हक हैं। अगर ये सारी मोहब्बतें ख़त्म हो जाए ना, तो दुनिया का सिस्टम और निज़ाम ही नहीं चल सकता। अब वालिदैन की मोहब्बत की कुरान बात कर रहा है ना, तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक मर्तबा सिर्फ मोहब्बत भरी निगाह से अपने वालिदैन को तक ले, उसे घर बैठे कबूल हज का सवाब अता कर दिया जाता है। तो मोहब्बत तो कुरान और हदीस डिमांड कर रही है, तो फिर कुरान चाहता क्या है? कुरान इन मोहब्बतों को ख़त्म नहीं करना चाहता, बल्कि कुरान इन मोहब्बतों पर एक बंद बांधना चाह रहा है। वो चाहता है ये सारी मोहब्बतें हो, ये सारी मोहब्बतें इबादत बन जाती हैं अगर ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ताबे रहे। अगर ये गालिब आना शुरू हो जाए और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मगलूब होना शुरू हो जाए, फिर इबादत तो बड़ी दूर की बात है, फिर ये सारी चीज़ें नाजायज़, हराम, फिर इनका कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। वालिदैन की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, भाइयों की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, मालो दौलत की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, घर बार की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें जायज़ हैं, मगर कब तक? जब तक ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ताबे रहें। और जब ये सार उठाना शुरू कर दें और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मगलूब होना शुरू हो जाए, तो फिर इबादत तो बड़ी दूर की बात है, फिर इनसे बढ़कर हराम शय कोई नहीं है, फिर नाजायज़ है। कुरान ये बंद बांधना चाहता है। अब देखें, एक तरफ बारी ताला ने दुनिया की मोहब्बतों का जिक्र किया और दुनिया की मोहब्बतों के 8 पहलू गिनवाए हैं इस मकाम पर, और मुकाबले में बारी ताला ने 3 मोहब्बतें रखी, अल्लाह की मोहब्बत, फिर उसके रसूल की मोहब्बत, और तीसरे नंबर पर उसके रास्ते में जिहाद की मोहब्बत। अगर पहली 8 मोहब्बतें जो गिनवाई हैं, अगर उन मोहब्बतों को एक उन्वान दिया जाए तो एक ही मोहब्बत के वो 8 रुख हैं मुख्तलिफ। खा वो वालिदैन की मोहब्बत की शक्ल में है, खा वो औलाद की मोहब्बत की शक्ल में है, वो अज़वाज है, वो रिश्तेदार हैं, मालो दौलत है, कारोबार है या घर बार है, जो जो रुख भी है, इन 8 की 8 मोहब्बतों को अगर जमा करके एक मोहब्बत का नाम दिया जाए तो ये कहलाएगी दुनिया की मोहब्बत।
یہ دنیا کی محبت کی 8 مختلف رخ ہیں، اور مقابلے میں باری تعالیٰ نے 3 محبتیں رکھی، اور ان تینوں کو جمع کر کے اگر ایک نام دیا جائے تو یاد رکھیں ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ترتیب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے نمبر پر اپنی محبت کا ذکر کیا، تیسرے نمبر پر جہاد کی محبت کا ذکر کیا، اور ان دونوں کا مرکز و محور بنا کر جس محبت کو رکھا ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور جہاد کی محبت بھی گھومتی ہے محبت مصطفیٰ کے گرد۔ تو قرآن بھی ڈیمانڈ اور تقاضا یہ کر رہا ہے کہ لوگوں یہ ساری محبتیں اس وقت قابل قبول ہیں کہ جب یہ نیچے رہ جائیں اور میرے محبوب کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ اگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت ہے تو وہ محبت ایمان کہلانے کی حقدار ہے۔ اور اگر ذہن میں خیال آئے کہ کیا واقعتاً ایسی محبت کرنے کی بھی جا سکتی ہے، یہ عملاً ممکن ہے کہ کسی ذات سے ایسی محبت ہو کہ والدین کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، اولاد کی محبت بھی نیچے رہ جائے، کوئی محبت بھی اس محبت کا مقابلہ نہ کر سکے، تو تاریخ بڑی بڑی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی محبتیں کر کے دکھائی تھی۔ آپ صرف ایک ہی رات کی بات لے لیں کہ ہجرت کی رات جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو کچھ صحابہ کرام بھی وہ تھے جو آپ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ کبھی سوچیں وہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے کیا سب کے والدین ایمان لے آئے تھے؟ کیا سب کی اولادوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ کیا وہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے مکہ میں ان کے گھر بار نہیں تھے؟ ان کا کاروبار پراپرٹی جائیداد نہیں تھی؟ مگر قربان جائیں ان صحابہ کرام کی محبت پر کہ انہوں نے دنیا کی ہر محبت کو ٹھکرا دیا مگر محبت مصطفیٰ کو گلے لگا لیا، کسی محبت کو خاطر میں نہیں لائے۔ حتیٰ کہ حاضرین مکرم غزوہ بدر جو حق و باطل کا پہلا مارکا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مد مقابل جو تھے غزوہ بدر میں غیر نہیں رشتہ دار تھے، کسی کا باپ مقابلے میں، کسی کا بیٹا مقابلے میں، کسی کا کوئی اور رشتہ دار مقابلے میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں ہے، اور ان کا اپنا حقیقی بیٹا جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا کافروں کی طرف سے مد مقابل تھا۔ جنگ مسلمانوں نے جیت لی، کچھ عرصے کے بعد آپ کے اس بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب ایک دن باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے ہیں اور بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان میدان بدر میں آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں نے ہر مرتبہ آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہ بات سنی تو وہ پروانہ چراغ مصطفی فرمانے لگے کہ بیٹے یہ حالت کفر میں تیری کیفیت تھی کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، مگر اللہ کی عزت کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیتا۔ جب تک اس درجے کی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک وہ محبت ایمان کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلم شریف کے اندر پورا باب باندھا ہے، اور اس باب کا جو عنوان آپ نے رکھا ہے نا وہ عنوان یہ ہے کہ لوگوں ایمان محبت مصطفیٰ کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان احبیت مصطفیٰ کا نام ہے، اور محبت احبیت میں تب بدلتی ہے جب وہ دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت کہ جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے اس محبت مصطفیٰ کو جا کر ایمان کہتے ہیں۔ وہ محبت ہے تو ایمان بھی زندہ ہے، آپ کا دین بھی زندہ اور سلامت ہے، اور پورے قرآن کا مغز نچوڑ اور روح اگر کوئی ہے تو وہ یہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہے۔ اور یہ آقا کی محبت ہے تو تمہیں قرآن سے ہدایت بھی ملے گی، اور اگر سینہ آقا کی محبت اور عشق سے خالی ہے نا تو لاکھ قرآن پڑھتے پھریں انسان قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائے گا۔ وہ تو قرآن کہتا ہے یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا،
قرآن ایک ہی ہے جس قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی پاتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو ہدایت کن کو ملتی ہے؟ ہدایت ان خوش نصیبوں کو ملتی ہے جو قرآن کو پڑھیں مگر پہلے صاحب قرآن کی محبت اور عشق کو سینوں میں پیدا کریں۔ اگر آقا کی محبت اور عشق ہے تو پھر قرآن نور علی نور ہے، قرآن آپ کو ہدایت سے مالا مال کر دے گا۔ اور اگر سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی ہے تو لاکھ قرآن پڑھتے رہیں، انسان قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اور یہ محبت اگر ہے تو میلاد دھکے سے ہو جائے گا، چونکہ میلاد اسی محبت اور عشق کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ عشق پھر فتوے نہیں پوچھتا کہ یہ جائز ہے یا جائز ناجائز، عشق تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ یار کی آمد کی خوشیاں منانی کیسے ہیں۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہی اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن کا پیغام ہے کہ لوگوں آؤ، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بات مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ میں بارے دیگر جملہ ان بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک کے نور سے اپنے سینوں کو منور کیا، ان کو، ان کے والدین کو، اس جامعہ کی انتظامیہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔